جنرل ڈائر جس نے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کی تھی. اور یہ جو جنرل ڈائر ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, آپ کو پڑھنی چاہیے. جلیانوالہ باغ میں فائرنگ سے پہلے اس کی پوسٹنگ بلوچستان میں تھی, اور اس نے خود کتاب لکھی ہے بلوچستان میں اپنی پوسٹنگ کے بارے میں. اور اس نے اس کتاب میں یہ بڑے فخر سے لکھا ہے کہ جب میں بلوچستان میں تھا تو جو بلوچ ٹرائبز کی جو بغاوت تھی برٹش آرمی کے خلاف, تو اس کو دبانے کے لیے جنرل ڈائر نے بلوچستان میں شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دی اور شیعہ سنی کو آپس میں لڑایا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو جنرل ڈائر جو ہے اس نے جلیانوالہ باغ میں بھی فائرنگ کی, اس نے بلوچستان میں بھی ظلم و ستم کیا. پھر 1947 قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. لیکن کتاب پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل ڈائر جو ہے وہ 1947 کے بعد بھی پاکستان پہ مسلط رہا. اور اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے وی دا سیڈیشیس پیپل. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ہم غدار لوگ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب خالد جاوید جان صاحب نے اپنی نظم پڑھی ہے میں باغی ہوں, میں یہی کہوں گا ہم باغی لوگ. لیکن وی دا سیڈیشیس پیپل میں جو چیپٹر ہے اس کتاب میں, اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے اچانک جنرل ایوب خان کی شکل اختیار کر لی. اور پھر میں مزید آگے کتاب پڑھتا گیا تو وہ جو جنرل ڈائر ہے اس نے یحییٰ خان کی شکل اختیار کر لی, پھر وہ جنرل ضیاء الحق کی شکل اختیار کر لی اس نے, اور پھر وہ جنرل پرویز مشرف کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ابھی تک وہ مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے کہیں پہ ناچ رہا ہے, کہیں پہ گا رہا ہے, اور ہمیں غدار کہہ رہا ہے اور ہمیں باغی کہہ رہا ہے. اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جنرل ڈائر جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف میرے دم سے چل رہا ہے, تم سب لوگ غدار ہو. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم غدار ہیں, ہاں ہم باغی ہیں. تو کتاب پڑھتے ہوئے اس میں جب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کیا ہے کہ جب خان عبد الغفار خان صاحب جو ہیں وہ فاطمہ جناح کی حمایت کر رہے تھے تو جنرل ایوب خان نے ایک پیمفلٹ کے ذریعے ان کو غدار قرار دے دیا, ساتھ میں یہ بھی کہا انڈین ایجنٹ. جنرل ایوب خان عرف جنرل ڈائر نے محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا. میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم اے جرنلسٹ. جنوری 1965 ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا تھا جنرل ایوب خان نے, جس میں اس نے کہا کہ فاطمہ جناح جو ہے یہ انڈین ایجنٹ ہے اور امریکن ایجنٹ ہے. یہ جنوری 1965 میں. تو اس لیے ظاہری بات ہے ہم اس کو مادر ملت کہتے ہیں, وہ ہماری قوم کی ماں تھی, تو میری قوم کی ماں کو جو انڈین ایجنٹ کہے گا, جو غدار کہے گا, تو میں تو اس کو جنرل ڈائر کہوں گا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے اب آپ کو برا لگ رہا ہے, مجھے پتا ہے آپ نے ساری تقریریں سنی ہیں, آپ میری بھی تقریر سن رہے ہیں, تو سنتے رہے. لیکن جو محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر ہے اس رول بائی فیئر میں, اس کے آگے اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اس میں ہمارے علی جان جو ہے اس نے پھر 70 کا جو 1971 کا جو سانحہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو اس سانحے میں جنرل ڈائر ہے وہ جنرل نیازی بن گیا, وہ جنرل یحییٰ خان بن گیا. تو آج جو رول بائی فیئر ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے, اس رول بائی فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو جدوجہد کرنی ہے اور اتحاد قائم کرنا ہے وہ کسی پاکستانی جنرل کے خلاف نہیں کرنا, وہ جنرل ڈائر کی روح کے خلاف قائم کرنا ہے, کیونکہ وہ روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے ابھی پاکستان میں مختلف شکلوں میں. تو وہ جو روح ہے وہ یہاں پہ قتل عام کرتی ہے, وہ لوگوں پہ ظلم کرتی ہے. اب دیکھیں کہ میں جب عمار کی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ 1.5-2 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے کوئی جنرل ڈائر اس وقت پاکستان میں جو بھی ہے وہ جنرل ڈائر مل جائے تو میں اس سے ایک سوال پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا کہ ڈائر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لڑکا ہے عمار علی جان, یہ لاہور میں رہتا ہے, اس کا جنم پنجاب میں ہوا ہے, ایک انٹلیکچوئل, ایک ٹیچر, ایک استاد,
प्रोफेसर अरमान लूनी, बलूचिस्तान में उसको शहीद किया गया, कत्ल किया गया। उसके कत्ल के खिलाफ अगर लाहौर में एक अमार अली जान जो है वो सड़क पे आता है और नारे लगाता है कि हमें इंसाफ दो, और वो कहता है कि अरमान लूनी का जो कत्ल है मुर्दाबाद, और जिसने भी किया है उसको सजा दी जाए, तो अमार अली जान पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है या पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है? अब आप मुझे बताएं, ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था या अपनी जंग लड़ रहा था? ये पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था। और जिन्होंने अमार अली जान पर बगावत का मुकदमा बनाया, गद्दारी का मुकदमा बनाया, इसे गिरफ्तार किया, मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो आपकी लड़ाई जो है वो रूल बाय फियर के खिलाफ है। आपकी लड़ाई जनरल डायर के खिलाफ है। जनरल डायर जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है और पाकिस्तान की जो मजलूम कौमियतें हैं उन पे जुल्म कर रहा है। और अगर आपका पंजाब से, लाहौर से कोई अमार अली जान जो है वो उन मजलूम कौमियतों के साथ खड़ा हो जाता है, जो कि हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, अगर कोयटा में, अगर पेशावर में, गिलगित बल्तिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, हैदराबाद में, सक्खर में, कराची में कहीं पर भी जुल्म होता है और लोग कहते हैं जनाब कि ये जालिम पंजाबी जो है ये हम पे जुल्म कर रहे हैं, तो पंजाब से अगर कोई खड़ा हो जाता है उनके हक में, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप उस पर बगावत का मुकदमा कायम कर देते हैं, शर्म आनी चाहिए जनरल डायर साहब आपको। और अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो लगती रहे, मैं आपसे कोई माजरत नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आपको मेरी बात बुरी लगे, क्योंकि ये तो किताब ही इसलिए लिखी गई है आपको एक्सपोज करने के लिए। तो ये किताब जो है दरअसल अमार अली जान की, ये उस जनरल डायर का जो तसलसल है उसको एक्सपोज करती है, जिसने 1919 में जलियांवाला बाग में फायरिंग की थी तहरीक आज़ादी के हामियों पर, जो लोग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। आज भी ये जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, दरअसल आपकी लड़ाई जो है वो उस नौ आबादियाती सोच के खिलाफ है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है। और इस इज्तिमा में मैं ये बात बहुत इत्मीनान के साथ कह रहा हूँ, मुझे बड़ा इस पे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि ये किताब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये किताब और इस किताब का मुसन्निफ अमार अली जान पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं, आप नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करते हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही। असद तूर जो है वो नेगेटिव चीजें जो है वो सामने लेके आता है, मतीउल्लाह जान नेगेटिव चीजें सामने लेके आता है, ये आसमा शिराजी जो है ये नेगेटिव चीजें सामने लेके आती है। तो भाई आज हम सब इकट्ठे होके एक पॉजिटिव चीज जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसका नाम है अमार अली जान और उसकी किताब है रूल बाय फियर। ये पॉजिटिव चीज है। ये पॉजिटिव चीज इसलिए है कि एक लड़का जो कि जिसने हिस्ट्री, तारीख की तालीम हासिल की और वो तारीख का उस्ताद है, उसको आपने पहले एक यूनिवर्सिटी से निकलवाया, फिर उसको दूसरी यूनिवर्सिटी से निकलवाया, फिर उसको तीसरी यूनिवर्सिटी से निकलवाया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके वो बड़ा आसान था अमार अली जान के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके वो वहीं पे कहीं पे रूस, चीन, जापान, अमेरिका, बरतानिया कहीं पर भी नौकरी हासिल करके वहीं का हो जाता। उन्हें उसने कहा मैंने अपने वतन में पाकिस्तान में वापस जाना है, वहां पे जो मेरे जो मजलूम भाई बहन है मैंने उनके हकूक की जंग लड़नी है। तो वो कैम्ब्रिज से पढ़ के पाकिस्तान वापस आ गया। वो किस रास्ते पे चल रहा था? ये किसका रास्ता है कि आप तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर गए? ये कायद आज़म का रास्ता है, ये इलामा इकबाल का रास्ता है। कायद आज़म भी बाहर गए, इलामा इकबाल भी बाहर गए, फिर पाकिस्तान वापस आए, फिर उन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। तो वो मैं तो समझता हूं आप जो मर्जी समझे, और पता नहीं अमार अली जान जो है मेरी बात से इत्तेफाक करता है या नहीं करता। मैं समझता हूं कि ये उसी रास्ते पे चल रहा है जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता है, जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रास्ता है, जमहूरियत का रास्ता है। पाकिस्तान जो है वो एक सियासी और जमहूरी जदोजहद की पैदावार है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको एक सियासी और जमहूरी जदोजहद जो है उसी को जारी रखना है, उसी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमारे जो स्टेज संभाला हुआ काकड़ साहब ने बार बार वो हबीब जालिब साहब का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह हबीब जालिब साहब जो है वो रहते पंजाब में थे, लेकिन
وہ جو چھوٹے صوبوں کی آواز میں آواز ملاتے تھے ان کے ساتھ وہ جیل چلے جاتے تھے. انہوں نے بھی غداری کے مقدمے برداشت کیے, ان کا سامنا کیا. تو عمار علی جان اسی راستے پہ چل رہا ہے, حبیب جالب کے راستے پہ چل رہا ہے. یہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے. یہ اس دھرتی کا ایک وہ بیٹا ہے جو دھرتی کے سب بیٹوں کو جن کا تعلق اس دھرتی کے مختلف حصوں کے ساتھ ہے, یہ ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا ہے. جب کسی پہ بلوچستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہ لاہور میں بیٹھ کے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ظلم ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. سندھ میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے یہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو پاکستان کے بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے, تو آپ اس کو غدار کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمار علی جان غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں, اور ہمیں اپنی اس غداری پہ فخر ہے کیونکہ ہم پاکستان کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور مقابلہ ہمارا کس سے ہے؟ جنرل ڈائر سے. تو آخر میں اس میں جو آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں, آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے چہروں پہ جو روشنی ہے وہ پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے. آپ کی اس اجتماع میں موجودگی ایک کتاب کا فنکشن ہے. کتاب بھی انگریزی میں لکھی گئی ہے, لیکن آپ لوگ اس کتاب پر لوگوں کو سننے کے لیے آئے ہیں اور اتنی توجہ سے انہماک سے باتیں سن رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کی چمک اور آپ کے جو چہرے پہ روشنی ہے یہ پازیٹیو سائیڈ آف پاکستان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مسائل ہیں ہمارے, یہاں پہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ جو آپ کے چہروں کی چمک ہے اور عمار علی جان کی کتاب ہے, تو اس کا جب امتزاج بنے گا تو ہم رول آف فیئر سے نجات ضرور حاصل کریں گے, انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور جنرل ڈائر جو ہے اس کو یہاں سے شکست دیں گے, صرف پاکستان سے نہیں. جنرل ڈائر جو ہے وہ اس وقت کسی نہ کسی شکل میں انڈیا میں بھی موجود ہے, بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے. یہاں بات ہو رہی ہے جی وہاں پہ بڑی ترقی ہوئی ہے, لیکن ایکسٹریمزم وہاں پر بھی ہے. وہاں پر بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ظلم ہو رہا ہے جیسا پاکستان میں ہوتا ہے. تو جب حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ آمریتوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے, تو وہ کچھ بہت سے ان کے اشعار مشہور ہیں, لیکن ان کے جو کچھ اشعار ہیں, ان کا جو کچھ اشعار ہیں وہ ہم بھی اپنی جو آمریت کے خلاف تحریک ہے اس میں وہ ان کے شعر پڑھتے رہے. لیکن رول بائی فیئر جو ہے, جبر و استبداد کا خوف قائم کر کے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی جو روش ہے, اس کا جس طریقے سے بھانڈا پھوڑا ہے عمار علی جان نے اپنی کتاب میں, تو اس میں جو ایک امید کی کرن ہے, مجھے وہ اس کتاب میں ایک امید کی کرن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ان کو فکر امن عالم ہے. فکر امن عالم, صرف اپنی ذات کا اور اپنے وطن کا ان کو کنسرن نہیں ہے, ان کو پورے عالم کا, پوری دنیا کو کنسرن ہے. یہ پوری دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا چاہتے ہیں. تو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا, بڑی دفعہ میں یہ بات ان کی دہراتا ہوں, آج پھر دہراؤں گا, کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہونے والا تو غروب ہونے والا, تو جنرل ڈائر تو بھی غروب ہونے والا ہے, تو ضرور غروب ہوگا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.